السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سویٹ اسلام پر۔ ناظرین، آج کے اس پیغام کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہیلا۔ قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈال لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قرہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام نکلا تو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سفر میں چلتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ چلتے تھے اور ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا، تو میرے اونٹ پر سوار ہو جا اور میں تیرے اونٹ پر بیٹھ جاؤں گی، اس طرح تو بھی دیکھتی رہے گی اور میں بھی دیکھتی رہوں گی۔ انہوں نے منظور کر لیا اور حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے اونٹ پر بیٹھ گئیں اور حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف آئے جس پر حضرت حفصہ بیٹھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ان کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ پڑاؤ کرنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو نظر نہ آئے تو ان میں جوش غیرت پیدا ہوا۔ جب اتنی تو اپنے پاؤں گھاس میں داخل کرتی اور یہ کہتی جاتی تھی، اے اللہ، مجھ پر کوئی بچھو مسلط کر دے جو مجھے کاٹ لے، تیرے رسول سے تو کچھ کہنے کی مجھے طاقت نہیں۔ ایسی باتوں سے ان امہات-ال-مومنین کے تقدس پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ چند باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ اور دوسری مسلمانوں کی مائیں انسان کے صنف سے تھیں، اور جو کچھ جذبات قدرتی طور پر انسانوں میں ہوتے ہیں ان میں بھی تھے، یہ فرشتوں کی قسم سے نہیں تھی۔ ایک عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے جو اس کے لیے ایک جائز محل ہے، تو ان کو بھی وہی حق پہنچتا تھا، اور محبت میں غیر اختیاری طور پر ایسی حرکات بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو ایسے وقت میں جب محبت کا غلبہ نہ ہو تو خود صاحب حال بھی ان سے شرما جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت سے بے تاب ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایسا فعل سرزد ہونا اسی غلبہ حال کا نتیجہ تھا۔ پھر نوعمری کا زمانہ بھی محلوظ رہنا چاہیے جس میں زیادہ تر غیر سنجیدہ حرکات ہی کا سرزد ہونا ایک قدرتی امر ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ نے اپنا قصہ اسی امر کے اظہار کے لیے ذکر فرمایا کہ 55 میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جیسی کہ مجھ پر آئی تھی۔ اس کے بعد فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہونے کی وجہ سے وہ زمانہ بھی آیا کہ آپ اثار و کرم کا مجسمہ بن گئیں۔ آپ کا دولت قدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا جس میں آپ پس پردہ بیٹھ کر تمام عمر اصلاح امت میں مشغول رہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔